آئے گی۔ بس مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان يدخلہ النار۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مسلمان کی عزت اور مسلمان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ہم آپ سے تقریر کرتے ہیں، آپ سے خطاب کرتے ہیں، لیکن حضور نے کعبے کو دیکھ کر کعبے سے خطاب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے خطاب کیا، کعبہ کو دیکھا تو سرکار فرماتے اے کعبہ تو بہت عزت والا ہے، تجھے دیکھنے پر اتنا ثواب، تیری طرف کوئی پیر اپنے دراز نہیں کرتا، اور تیری طرف رک کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اے کعبہ سن لے، تجھ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت ہے۔ یہ حضور کعبے سے فرماتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کی عزت اور مسلمان کا مقام کیا ہے۔ میں ایک فکری بات کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، ایک مسلمان جو اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا ہو، جو آئے تو ہم اس کے ویلکم کے لیے کھڑے بھی نہ ہوں، دیکھ کے چہرہ بھی پھیر لیں کہ کہاں یہ آ گیا، وہی مسلمان اچانک اس کی موت واقع ہو گئی، مر گیا، زندہ نہیں ہے، مر گیا وہ مسلمان، اس کی نماز جنازہ ہو گئی، تو اب عزت دیکھیے، جو آئے تو اس کو جو ہے اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، اب الو نہیں 4 بندے اسے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک تو آپ سوچیں گے ہو سکتا ہے ذہن میں بات آئے کہ 4 لوگ کاندھے پہ نہیں اٹھائیں گے تو قبرستان پہنچے گا کیسے؟ چلیے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، لیکن جب یہ جنازہ نکلتا ہے تو شریعت نے ہمیں کیا کہا؟ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، جنازے کے پیچھے چلو، یا اللہ اس مرنے والے کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ تو جواب ملے گا ہاں، اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اسی لیے مرنے والے کو مرحوم کہا جاتا ہے، اور مرحوم کے معنی ہوتا ہے اللہ نے اس پر رحم کیا تو اس کا خاتمہ اسلام پر ہوا، اور یہ اب اس دنیا سے جا کر قبر میں حضور کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے لوگوں کھڑے ہو جاؤ اس کے احترام کے لیے۔ یہ ایک مومن کی عزت ہے، بلکہ مومن مر جاتا ہے تو فرمایا گیا کہ غسل وہ دے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، اور مرنے کے بعد اگر اس کے جسم میں کوئی خرابی یا تبدیلی دیکھے تو باہر جا کر اس کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ ہے مومن کی، مرے ہوئے مومن کی بھی عزت اچھالنے کا حکم نہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر بھی مسلمان کی ڈگری لے کر کے پوری دنیا میں گھوم رہے۔ ذرا تلاش تو کریں کون سا اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے؟ کیا وہ اسلام ہماری زندگی میں ہے جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا؟ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ چونکہ ٹاپک
خاص طور پر اس سلسلے میں ہے کہ اپنے آپ کو نفع بخش بناؤ. تو اب میں کچھ نفع کا ذکر جو حضور نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، کیا نفع پہنچانا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر آگے جن چیزوں کا ذکر کیا، ان چیزوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کے جواب میں کہ کون انسانوں میں کون اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. اور جب پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوشی پہنچائے. اب حضور پہلی بات کی تشریح فرما رہے ہیں. اب سنیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اس کی کوئی پریشانی کو دور کر دے. اگر کوئی مسلمان پریشان ہے اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نزدیک یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے. عمل بھی ہے اور نفع بھی پہنچ رہا ہے. آپ کو میں کیا بتاؤں، ذرا کسی پریشان حال مسلمان کی پریشانی دور کر کے دیکھیے تو صحیح کہ جب اس کی پریشانی دور ہوتی ہے تو اس کی زبان سے آپ کے لیے دعا کتنی نکلتی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم اس کی پریشانی دور کر رہے ہو، لیکن اس کے عوض میں جو وہ دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اس کو بھی حضور نے آگے مینشن کیا ہے. تو زندگی میں نفع اس طریقے سے پہنچاؤ کہ اگر تمہیں کوئی مسلمان کسی بھی اعتبار کا پریشان نظر آئے، تم سے ہو سکے اس طریقے سے اس کی پریشانی کو دور کرو. اب تو تقریباً پروفیشن کے اندر پریشانیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، دور نہیں کی جاتی. آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کہا جی صاحب بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ چلے جائیے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، ڈاکٹر کے پاس غریب پیشنٹ ڈاکٹر کی فیس دینے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا. دیکھا اس نے، جاؤ یہ چیک ٹیسٹ کرا کر آؤ. اس ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں معلوم، لیکن دیکھو یہ ٹیسٹ جو ہے نا فلاں لیب میں کرانا، فلاں لیبوریٹری میں جا کر کے کرانا. دیکھو یہ جو دوائی لکھا ہو نا یہ فلاں میڈیکل اسٹور میں لینا. کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ سب جگہ آپ کا کمیشن فکس ہے. جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں ان کے پاس سے جیب خالی کروائی جاتی ہے. اور ممکن ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی دوائی دے کر ممکن ہے کہ آپ بہت آسانی سے بغیر اس کی پریشانی میں اس کو گرفتار کیے ہوئے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ آئے ہوئے بکرے کی کٹائی کا پلان بنا کر کے بیٹھیں گے تو کیسے چلے؟ اسی طریقے سے بہت سارے پروفیشن کے اندر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں بالکل ضروری ہے کوشش کریں سستے میں کام ہو، اس غریب پر بوجھ نہ ہو، غریب کے لیے آسانیاں ہوں. تم جتنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے اللہ تمہارے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا کرے گا. یہ سبق ہم بھول گئے.